چلیے آج کا عنوان ہے سعدی کی حکایت کا داد گستری یعنی عدل و انصاف۔ لسان فارس سعدی گلستان کے باب اول میں گلستان اور بوستان سعدی کی دو مشہور کتابیں ہیں جو دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ اس میں سے ایک ہے سیرت پادشاہ کے موضوع پر بیشتر حکایت لکھی ہے، جس میں بادشاہوں کے دونوں پہلوؤں پر نظر ڈالی ہے۔ ایک ریت سے محبت، انصاف، فیاضی، رحم، بخشش و نوازش، عوام کی بھلائی، حفاظت اور ان کے آرام کا خیال وغیرہ، تو دوسری طرف ظلم و زیادتی، خود غرضی وغیرہ اور ان سے رونما ہونے والے انجام اور ضیاءکاریاں۔ سعدی کا نظریہ ہے کہ ایک بادشاہ کے کردار عام لوگوں کے مقابلے میں غیر معمولی ہونا چاہیے۔ یعنی سعدی ایک مثالی شاہ کے نظریے کے قائل ہے، جس طرح افلاطون کے یہاں آئیڈیل کنگ۔ چنانچہ ایسی چند حکایات میں ادب کی تلقین و بزرگوں کا احترام اور اچھائی کی پیروی، عدل و دادگستری کے موضوعات بیان کیے گئے ہیں جو قارئین کے لیے بڑے دلچسپ رہیں گے۔ یہاں ایک حکایت میں سکندر کی ریت کا خیال اور دوسروں میں نوشیروان کی انصاف پسندی پر ہے۔ سکندر اعظم، جس کے بارے میں سبھی جانتے ہیں، جس کا تعلق یونان کے زیوس خاندان کے فرمان روا فلپ سے ہے، جو ہرکولس کا فرزند ہے۔ سکندر کی پیدائش کی تاریخ 256 قبل مسیح بتائی جاتی ہے اور وفات 320 قبل مسیح۔ اس قلیل مدت میں اس نے ایک وسیع علاقے کو اپنے زیر کر لیا تھا۔ اکثر یہ سنا گیا کہ بڑی شخصیتوں کی پیدائش کے وقت ما فوق العادہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ سکندر کی پیدائش کے وقت بھی کچھ ایسے ہی چند واقعات ہیں۔ سکندر کے والدین نے جو خواب دیکھا، یوں بھی یونان میں خوابوں کی تعبیر پر بہت اہمیت دی جاتی ہے، کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا اور بجلی کی گڑگڑاہٹ کے آواز کے ساتھ ہی اس کا شکم سلگ گیا۔ فلپ سکندر کا والد نے دیکھا کہ اس نے سکندر کی ماں کا پیٹ شیر کے چمڑے سے بند کر دیا۔ ان خوابوں کی تعبیر کے لیے تلمیذی کو، جو مشہور مذہبی شخصیت تھا، طلب کیا گیا۔ اس نے خوابوں کی تعبیر یہ کی کہ ایک غیر معمولی لڑکا شیر کی طرح تولد ہوگا۔ ان خوابوں کے سچ ہونے کے بعد سکندر کا والد ایک مذہبی انسان بن گیا۔ یہی نہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب سکندر پیدا ہوا اس وقت یونان کی مشہور عبادت گاہ، جسے ٹیمپل کہا جاتا ہے، جل کر خاکستر ہو گئی۔ چنانچہ سعدی لکھتے ہیں کہ سکندر، جسے دنیا سکندر اعظم سے یاد کرتی ہے، لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ تو نے مغرب اور مشرق میں کس طرح فتح پائی، کیونکہ سابقہ حکمران خزانے، عمر اور ملک تجھ سے کہیں زیادہ رکھنے کے باوجود انہیں اسباب ایسی کامرانی و کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ سکندر کا جواب تھا، اللہ عز و جل کی عنایت سے جس ملک پر میں نے نصرت پائی، وہاں کی ریت یعنی عوام کو میں نے ہرگز تکلیف نہ دی، نہ ظلم کیا اور نہ بزرگوں کے اچھے طریقوں کو میں نے متروک کیا، بلکہ ان بادشاہوں کو جنہوں نے بھلائی کی، ان کی بھلائی کا اعتراف اور تعظیم کی۔ یہ وہی سکندر ہے جس نے یاجوج ماجوج کے فتنے کو ختم کرنے، عوام کے سکون کے لیے سیسے اور پتھر کی دیوار تعمیر کروائی، جسے سد سکندر کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ واقعے میں تھوڑا اختلاف ہے۔ یاجوج ماجوج کا تعلق کو جو دیوار اٹھائی ہے اس کو ذوالقرنین سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ خیر، وہ شعر یہ ہے، سکندر بدیوار روئین و سنگ، کرد از جہاں رو یاجوج تنگ۔ سکندر نے سیسے اور پتھر کی دیوار سے یاجوج ماجوج کا راستہ بند کر دیا۔
خوش بیان سعدی کہتے ہیں کہ دانش مندوں کے نزدیک وہ شخص بڑا نہیں ہے جو بڑوں کے نام جو اچھوں کے کر گزرے ہیں کو برائی سے یاد کرے۔ یہ تمام حقیقت، دنیا، تخت، شاہی، حکم، شان و شوکت سب ختم ہو جاتا ہے بجز نیک نام، اور نیک کام باقی رہتا ہے۔ نیک نام سے اور نیک کام صرف ریت کی بھلائی میں منظور ہے۔ شعر ہے: خواہی کہ خدائی بر تو بخشد، با خلق خدائی کن نہ کوئی۔ اگر تو اللہ کی مہربانی کا طلبگار ہے تو مخلوق خدا کے ساتھ اچھائی سے پیش آ۔ ایک اور حکایت اس ضمن میں نوشیروان کے بارے میں کہی گئی ہے۔ نوشیروان ساسانی دور کا ایک مشہور فرما روا گزرا ہے جو عدل کے لیے زمانے بھر میں شہرت رکھتا تھا۔ اس نے 531 عیسوی میں تخت حاصل کیا۔ اس کے زمانے میں ساسانی حکمرانوں کا لقب خسرو اور کسرا تھا۔ نوشیروان نے حکومت کو 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ نوشیروان کا جانشین خسرو پرویز تھا۔ اس کے بعد ساسانی حکومت روب زوال ہوئی۔ 632 عیسوی میں یعنی یزگرد سوم کے دور حکومت میں عرب مبلغین اسلام کو چاروں سمت میں پھیلا رہے تھے، حملہ آور ہوئے اور ایک عظیم معرکے کے بعد طاقتور ساسانیوں کو شکست دی اور ساسانی حکومت ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ قوم عرب اس جنگ کو فتوح الفتوح سے یاد کرتے ہیں۔ ساسانی دور حکومت کی بنیاد 229 عیسوی میں رکھی گئی تھی، جس کا مؤسس یعنی بانی اردشیر بابکان تھا۔ ساسانی حکومت میں کوئی 40 حکمران بہت مشہور ہوئے۔ یزگرد سوم پر حکومت کا خاتمہ ہوا۔ یہاں موضوع سخن نوشیروان کا واقعہ ہے جو سعدی نے گلستان میں تحریر کیا۔ نوشیروان کے لیے کسی شکارگاہ میں شکار کے کباب تیار کیے جا رہے تھے، لیکن کباب بے نمک، چنانچہ ان لوگوں نے نمک کے لیے چند خدمت گزاروں کو دیہات سے نمک لانے روانہ کیا، لیکن نوشیروان نے اپنے ملازموں کو جاتے وقت یہ تاکید کی کہ نمک بلا قیمت نہ لائیں، کہیں یہ دستور نہ بن جائے اور گاؤں برباد ہو جائے۔ اس پر بعض بادشاہ کے مصاحبوں نے کہا کہ نمک کی اسی مقدار سے بھلا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اس انصاف دوست حاکم نوشیروان نے بہت ہی خوب کہا، اس دنیا میں ظلم کی مقدار بہت ہی کم تھی۔ اس کے بعد ہر آنے والے شخص نے ہم تک اضافہ کرتا چلا گیا۔ واہ! اگر ریت کے باغ سے سلطان ایک سیب کھا لے تو اس کے غلام تقلید میں درخت کو ہی جڑ سے اکھاڑ پھینک دے۔ اگر بادشاہ صرف 5 بیضوں کے لیے ظلم کو درست جانے تو اس کے لشکری 1000 مرغ سیخ پر بھون کھا لے۔ سچ ہے، انسان چلا جاتا ہے لیکن انسان کی اچھائی رہ جاتی ہے۔ چنانچہ بلبل شیراز سعدی کہتے ہیں کہ زندہ است نام فرخ نوشیروان به عدل، گرچه بسی گذشت کہ نوشیروان مان۔ یعنی اس کا مطلب ہے فرخ نوشیروان کا نام بسبب عدل زندہ ہے، گرچہ بہت عرصہ گزر گیا اور نوشیروان نہ رہا۔